کیا ہے؟ آگے فرمایا ذرا کان کھول کے سنیں، ضربیں تو مجھ کو بھی لگ رہی ہیں اور آپ پہ بھی لگ رہی ہیں، ہم سارے جو اسی حمام میں ہیں، ہم سارے ایک ہی کھاتے میں ہیں، سب کو پتا چل رہا ہے کہ حالت ہماری۔ اب فرمایا پیر کے اندر نہ مال کا حریص نہ کرامت کا شوقین، اور آگے فرمایا زبان کا میٹھا ہو، تند خو نہ ہو، تند رو نہ ہو، سامنے مرید آئے تو ڈر نہ جائے بلکہ آئے تو پیار آئے، تند خو نہ ہو، تند رو نہ ہو، زبان کا گندا نہ ہو، عاجز ہو، کیا ہو؟ فروتنی والا ہو، عاجزی والا ہو، آکڑ والا نہ ہو۔ اللہ، یہ کس کی؟ پیر کی۔ یہ علامتیں کس کی ہیں؟ یہ نشانیاں کس کی ہیں؟ یہ پیروں فقیروں نے مرتب کی ہیں۔ فرمایا یہ نشانیاں پیر کے اندر لازم ہیں، اور فرمایا عبادات کے اندر مستحکم ہو، فرائض، واجبات، سنتیں، یہاں تک فرمایا کہ ہر نماز میں مسواک کرے اور ہر وضو کے ساتھ داڑھی کو کنگھی دے۔ یہ بھی شرط ہے طریقت میں۔ تے اسا پھر داڑھی رکھنی کو نہیں تے کنگھی آلہ کھاتے ہی فارغ۔ ہمارے ایسے بھی پیرانے طریقت ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پیرانے طریقت کو دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر معاف کرے، پھر معاف کرے، بیٹھے ہیں بہت بڑی گدی کے پیر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے اور مرید کو شوق تھا میں حضرت کی زیارت کیے بغیر نہیں جاؤں گا، جوتے اتار دیے گاؤں کے باہر۔ حضرت صاحب کسی کی کوٹھی میں جلوہ گر تھے، اردلی اور چوکیدار کھڑے تھے، بہت روکا، پر مرید ڈی ایس پی تھا، اس لیے اس کو روک نہ سکے کہ وردی کے پھول تھے، اس نے پیچھے ہو، وہ حضرت صاحب دی زیارت کرنی ہے، 3 سال ہو گئے منت منی سی، حضور دا مکھ ویکھیا بغیر نہیں جانا۔ اندر گیا تے حضرت شراب دی بوتل منہ نال لائی ہوئی ہے تے رمضان المبارک دی عزت دے بیڑے۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مجھ سے بات رہ گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، جو شریعت نے، یہ تو طریقت کی شرطیں ہیں، شریعت نے جو مرتب کی تھی، پہلے فرمایا تھا اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، دوسرا کہا تھا عالم اور عامل ہو، تیسرا کہا تھا کہ شرع شریف میں سست نہ ہو، اور اسی کے ساتھ کہا کہ پکا سنی ہو، سنی نہیں متسلب سنی ہو۔ کیا ہو؟ پکا سنی۔ پکے سنی کی ایک چھوٹی سی مثال، مرشد کی نہیں، دنیا دار بادشاہ کی۔ حضرت مولانا علامہ الہی بخش قادری رحمت اللہ علیہ وہ اس واقعے کو بار بار دہراتے تھے، کہتے تھے یہ جو جہانگیر بادشاہ ہے، یہ اس کے دور میں ایک ملا آیا اور اس نے، وہ تھا صحابہ کرام کا منکر، اور ملا تھا انٹرنیشنل ملا، یعنی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، انٹرنیشنل فیم کا عالم تھا۔ اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کو عمر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کو، حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا نفرت کا، کہ مجھے اپنی عمر کا لفظ بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کو عمر کہتے ہیں۔ بادشاہ سنی تو تھا دنیا دار، بالکل غالب دنیا دار، لیکن سنیت کی خوشبو تھی۔ اس نے اس بڑے ملا کو بلایا جو اس کا دور کا ملک کا بڑا عالم اور ملک کا نور جہاں کا مرشد،
بلایا اور بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جناب نے یہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا جو کہا ہے اس کا پھر انکار کیسا؟ جب اس نے یہ کہا بادشاہ نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کیونکہ آپ کو عمر سے نفرت ہے، ہم آپ کو اس عمر سے آزاد کیے دیتے ہیں، ہم آپ کو اس عمر سے آزاد کیے دیتے ہیں۔ ملکہ نور جہاں جس کے ابرو کے اشارے پہ فیصلے ہوتے تھے زندگیوں کے، بیٹھی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ ہوش کرو، میرا امام ہے، میرا مرشد ہے۔ اور بادشاہ نور جہاں کا کوئی فیصلہ ٹھکراتا نہیں تھا۔ اس نے جس وقت کہا کہ آج بھی نور جہاں اڑے آ گئی، اس نے کئی زندگیاں بخشی تھیں، کئی سر لیے تھے نور جہاں کے اشارے پر۔ آج نور جہاں نے کہا ہوش کرو بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا جانے جہاں، جانے جہاں، نور جہاں، من ترا جان دیدم، جان دادم، ایمان نہ دادم۔ جانے جان میری جان، ہم نے جناب کو جان دی ہے، ایمان نہیں دیا ہے۔ جان لینی ہے تو لے لے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی کے عظیم المرتبت عمر سے نفرت کی ہے، لہذا یہ زمین کے سینے پہ بار ہے، اس کا فیصلہ جہانگیر کی تلوار۔ مرشد کیا ہو؟ سنی نہیں، پر زبان کا ستھرا، زبان کا گندا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تسی سنی انہوں سمجھی رکھو جڑا دوسرے آنی ماں بہن سنی ہو، پر زبان کا، پھر کہہ رہا ہوں زبان کا ستھرا ہو، زبان کا غلیظ نہ ہو، کیونکہ شرط میں بتا چکا ہوں، مرشد کے اندر شرط ہے، لیکن متسلب سنی ہو، رسول اللہ کی عزت سے لے کر اولیاء کرام تک اپنی راہ کا پکا ہو، اپنے رستے میں راسخ ہو، اپنے مذہب کے اوپر فولاد ہو، اپنے معاملات میں دو رخی اور دو رنگی والا نہ ہو۔ یہ شریعت میں شرطیں ہیں، اگر یہ تین نہیں تب بھی مرشد ہونے کے قابل نہیں۔ اور جو میں نے بعد میں بتائیں، عقل حلال، صدق مقال، کرامتوں کا رسیہ، دولت کا رسیہ اور زبان کا گندا، سخی نہ ہو۔ مرشد کے لیے ضروری ہے کہ سخی ہو، یہ طریقت کی شرط ہے۔ کس کی شرط ہے؟ طریقت کی شرط ہے۔ بڑی عجیب جی شرط آ گئی ہے، فرماتے ہیں جب لوگوں کو دے اپنے دیے کو چھوٹا سمجھے اور اسے کوئی دے، چاہے اس کو بکری کا کھوری کوئی دے دے، اس کو بڑا سمجھے۔ اتنے تے کم سارے پٹھے نے۔ میں گیا پیر صاحب کے دربار میں، انہوں نے پکا دی دال تے میں کر چھڑی ہڑتال۔ نہیں سمجھا؟ ہوں تسی آکھو گے ہوں پتہ لگ گیا نا تیرا بھی، تے جتھے پکی دال اتھے مولویاں دی ہڑتال۔ تے سچی ہے نا گال؟ ہر جگہ تے میں ہڑتال نہیں کردا، میں نو تے کوئی نہ بھی دے، میں تے کھانا کھاندہ ہی نہیں، پہلے تے جا کے چھٹی اللہ کرے گھروں ہی بندہ کھاوے تے گھر ہی آ کے کھاوے۔ لیکن اگر کھانا بھی پڑ جائے تو یہ کبھی نہیں کہا اے پکاؤ تے اے پکاؤ، نہیں جیڑا کچھ پک گیا کھاؤ الحمدللہ۔ لیکن کیونکہ پیر دا آستانہ سی تے میں آکھیا سرکار، تے کیونکہ سرکار نال گل بات سی، میں آکھیا ایک سمجھ نہیں آئی، انہاں آکھیا کی؟ میں آکھیا جدوں تسی تشریف لے آندے ہو تے سانو ساہ چڑھ جاندے نا، ساہ دے نال چاہ چڑھ جاندے نا، اسی بٹیرے لب لب کے بغیر موسم دے بٹیرے
لب لب کے تے دیسی مرغیاں، لب لب کے تے دیسی گھی لب لب کے خوار ہو جاندے ہیں، بھویں قرضہ چکنا پوے تواڈے 7 کھانے پورے فرماندے ہیں۔ تے جدو 80 جناب دے کول آندے ہیں تے ایہی پانی والی دال ہی کھاندے ہیں، تے نالے اگو اے بھی فرماندے ہو یہ ہے پتہ نہیں کون سا لنگر، ہاں جی ہاں لنگر شریف۔ میں کہ لنگر شریف صرف مریداں واسطے، سرکار لنگر شریف نہیں کھاندے۔ آپ بھی تے کدے دال تے گزارا فرمایا کرو نا، مریداں نو بھی کھلایا کرو، لیکن اب معاملے ہائے ہائے سچا پیر نظام 7 کھانے پکے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مرید پیر روزے سے ہے، شام کو دسترخوان بیچے 7 کھانے تھے، فقیر، کھوکھے والا، ریڑی والا، طالب علم سارے کھاتے رہے۔ اس کے سامنے تھوڑا سا شوربہ تھا، ایک روٹی کا نوالا توڑا، ایسے کیا، ایسے لے کے دیکھا کھا رہے ہیں لوگ بھوکے، وہ کھاتے رہے، وہ دیکھتا رہا۔ جب سب کھا بیٹھے نوالا یہیں تھا، دسترخوان لپیٹ دیے گئے، نوالا یہیں تھا، وہ اٹھ کے چلے گئے، اس نے نوالا وہیں رکھ دیا۔ اقبال نے کہا نہیں کھاؤ گے حضور یہ تو نہیں چلے گا، فرمایا جیڑا انہا کھادا وہ نظامی کھادا۔ ایک ضروری شرط جو اولیاء نے لکھی کہ پیر میں کیا ہونی چاہیے، فرمایا لوگوں کے ظلم، جبر، زیادتیوں پہ صبر کرے، بدلہ نہ لے، سر جھکا دے۔ جی اوکھا کام میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا آخری وقت آیا تو نصیر الدین رو رو کے ٹکرے مارتے تھے دیوار سے۔ نظام الدین اولیاء نے بلایا، فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہا لجپالا تیری زیارت کے لیے رہتا تھا دلی، اب دلی میں بچے گا کیا تیرے بعد؟ میں چلا جاؤں گا اس ملک کو چھوڑ کے، میں نہیں رہوں گا۔ غلام فرید آؤ تھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، اسا نہیں رہنا تھے، اسی ٹر جانا۔ حضرت نظام الدین نے یہاں ہاتھ رکھا، فرمایا نصیر الدین تجھے یہیں رہنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرے بعد لوگوں کا ظلم کون سہے گا، لوگوں کی گالیاں کون سنے گا، لوگوں کا جبر کون سہے گا؟ میرے بعد یہ ظلم تو نے سہنا ہے، تو نے اسی دلی میں رہنا ہے۔ کس لیے؟ مرغے کھانے کے لیے، بڑے سارے تکیے لگا کے، جو خود کہے میرے لیے بڑا تکیہ لگاؤ، مجھے اونچا بٹھاؤ، یہ ابلیس ہے، پیر نہیں ہے۔ غرور تکبر شیطان کا کام ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اللہ کی چادر کسی سر پہ وجود پہ فٹ نہیں آتی۔ اور میں جس دور میں ہوں، پچھلے سال میں ایک جلسے پہ گیا، باہر نہیں لاہور میں، اتفاق سے جس نے بلایا وہ بھی پیر صاحب تھے، اس نے بہت سارے پیر